بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات جو یہاں پہ تشریف لائے، آپ نے زحمتیں اٹھائیں، ہم دعا گو ہیں کہ مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی خدمات قبول و منظور ہوں۔ حکومت وقت کو ایک شعر میں یہ واضح کرنا چاہوں گا، انہیں بتاؤ کہ یہ بے ضرر قبیلہ ہے، انہیں بتاؤ کہ یہ بے ضرر قبیلہ ہے، تمہارے لوگ فقیروں سے بغض رکھتے ہیں، ہم عاجز قسم کے لوگ ہیں، فقیر قسم کے لوگ ہیں، صرف اپنی فریاد پہنچانے کے لیے کہ آپ ہماری آواز سن نہیں رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ ایسے آسانی سے تو آپ مان نہیں رہے، لہٰذا ہم سڑکوں پہ آئے، ہم نے مختلف مقامات پہ پرامن دھرنا دیا، سترسام پہ، کلایا کے مقام پہ، اب کچا پکا میں 40 دن پرامن رہنے کے بعد آج پہلا دن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو، حکومت بھی اس چیز کو نوٹ کر لے، آپ دیکھیں لوگوں کو ہم مصیبتیں نہیں بنانا چاہتے، ان کے لیے ہم مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر ہمارا مشکل حل نہیں ہوتا، ہماری تکلیف کو ختم نہیں کیا جاتا، پھر ہم مجبور ہو جائیں گے، ہم سڑکوں پہ آئیں گے، چاہے پھر کسی کو جو بھی تکلیف ہوگی اس کی ذمہ داری حکومت وقت پہ ہوگی، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اور ایک اور بھی چیز میں واضح کرتا جاؤں، یہ زیارت کا جو ایشو ہے، ہم پاگل نہیں ہے، دماغ نہیں خراب ہمارا کہ ہم ایسے ہی اکٹھے ہوئے ہیں اور پاگلوں کی طرح چیخ رہے ہیں کہ یہ زیارت ہماری اپنی جگہ ہے۔ ذرا دیکھو، آپ کے حکومت کا ایک اعلیٰ نمائندہ ڈپٹی کمشنر پاکستان کی تقسیم سے پہلے 1944 میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ سادات کا آبائی قبرستان ہے، پھر جب تم ہمیں اپنے حق سے محروم رکھتے ہو اور ہم اپنے حق کی آواز اٹھاتے ہیں تو پھر بتائیں پاگل تم ہو کہ ہم ہیں؟ یہ واضح کرتا جاؤں، پاکستان کے پارٹیشن سے پہلے، تقسیم سے پہلے اس زیارت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ سادات کا آبائی قبرستان ہے۔ یہ ڈپٹی کمشنر شیخ محبوب علی خان نے یہ فیصلہ پہلے سے صادر کیا ہے، اب اس فیصلے پہ صرف تعمیل کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1944 کا زمانہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، آج سے 21 سال پہلے جب سید منیر سلمیہ اور اکزئی کے ایم این اے تھے، انہوں نے اہل سنت اور اہل تشیع کے ساتھ مل کے ایک معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے میں یہ شامل تھا کہ یہ زیارت کا آبائی قبرستان ہے اور اس پہ کسی کو کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی، یہاں پہ اہل تشیع آئیں گے، اپنے عقیدے کے مطابق جو رسومات وہ ادا کرنا چاہے وہ ادا کر سکیں گے۔ حکومت وقت آپ سے ہمارا صرف یہ گلہ ہے، آپ سے ہماری یہ شکایت ہے کہ تم نے کرتارپور کی راہداریاں کھول دی، سکھ برادری کے لیے، حالانکہ آپ نے اچھا کیا، لیکن ہم بھی اس ملک کے باشندے ہیں، ہم آپ کے پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں، پاکستانی شناختی کارڈ رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زیادہ دور نہیں جاتا، حمزہ بابا کا مزار تعمیر کیا تم نے، رحمان بابا کا مزار تعمیر کیا تم نے، اچھا کیا، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، بتائیں اہل سنت کے مساجد آپ نے تعمیر کی، ہم نے خوشی کا اظہار کیا، ڈبوری مسجد ایک متنازع مسجد تھی اور اکزئی کے بریگیڈیئر نے تعمیر کر دی، جنرل جی اسی جو اسد نواز جنجوہ تھے، انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کا، ہم سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کا کوئی اعتراض ہے اس حوالے سے، ہم نے کہا اس حوالے سے ہمارا کوئی اعتراض نہیں، مساجد اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھروں کی تعمیر ہونے چاہیے، ہم خوش ہیں کہ آپ نے مسجد کی تعمیر کی، لیکن یہ گزارش کر رہے ہیں کہ خدارہ ہمارے ایک زیارت پہ، ہمارے جو باقی اولیاء اللہ کے مزارات ہیں ان پہ یہ پابندی کیوں ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کا لائحہ عمل یہ ہے، یہ سب سنیں، آئندہ کا لائحہ عمل یہ ہے کہ ہم سب مرد و زن روڈ پہ نکلیں گے، اگر ہمارے مطالبات فی الفور منظور نہ کی گئے، حکومت نے سنجیدگی کے ساتھ اس پہ سنوائی نہ کی، ہمارے مطالبات کو نہ سنا گیا، آج ہم علاوتی احتجاج کر رہے ہیں، آئندہ ہم جب بھی نکلیں گے پوری ترتیب کے ساتھ، مکمل نظم و نسق کے ساتھ
पूरी ताकत के साथ धरना बिठाएंगे और तब तक फिर नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालबात मंजूर ना हो। हमारे मर्द और जन इस मिशन में, इस अकीदे में हमारे साथ शामिल शाना बशाना शामिल हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी रहेंगे। आखिर में मैं अपने वतन के लिए कि पाकिस्तान हमारा है, इस पाकिस्तान के बनाने वाले, इस पाकिस्तान में मेहनत करने वाले, इस पाकिस्तान को तामीर करने वाला पूरा टीम अल्हम्दुलिल्लाह अहले तशरीह का है। मैं अपने मुल्क से, अपने कम्युनिटी के बिहाफ पे ये वालिहाना मोहब्बत का इजहार करूंगा इस शेर में कि खुदा करे कि मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशे ज़वाल ना हो। आप सबका बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।